السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرا عزیز دوستو، اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ لوگوں نے 27ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کی فضیلت اور ماہ رجب کے تعلق سے آپ کو ویڈیو حاصل ہوئی۔ آج میں شب معراج یعنی 27ویں شب، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج شریف ہوئی، اس رات میں عبادت کرنے کے تعلق سے بیان کرتا ہوں کہ اس رات میں عبادت کرنے سے ہم کو کیا ملتا ہے، اس رات میں ہم کو کیسی عبادت کرنی چاہیے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو 27ویں شب یعنی شب معراج میں عبادت کیسے کرنی ہے وہ دیکھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول، حضرت حبت اللہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ مبارک تھا کہ جب رجب کی 27ویں تاریخ ہوتی تو صبح سے اعتکاف میں بیٹھ جاتے اور ظہر تک نماز ادا کرتے مکروہ اوقات کو چھوڑ کر، اور جب ظہر کی نماز ادا کر لیتے تو کچھ دیر نوافل ادا فرماتے، پھر 4 رکعتیں پڑھتے، ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور 2 بار معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، 3 بار سورہ قدر اور 50 بار سورہ اخلاص پڑھتے، پھر عصر تک مسلسل دعا مانگتے اور فرماتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس دن یہی معمول تھا۔ تو یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، اور شب معراج میں جا کر 2-4 رکعت پڑھنے کی نیت سے پڑھیں۔ شب معراج میں جا کر 2 یا 4 رکعت کی نیت سے نفل نماز پڑھیں، یعنی 2 کی نیت کریں یا 4 کی نیت کریں۔ ایک بار صلاۃ و تسبیح بھی پڑھیں، اور خاص طور پر یہ 12 رکعت نماز ضرور پڑھ لیں جس کی حدیث میں رغبت دلائی گئی ہے، یعنی اس رات میں جیسے چاہیں آپ عبادت کر سکتے ہیں، 2 رکعت کر کے یا 4 رکعت کی نماز کی نیت کر کے پڑھیں، اور صلاۃ و تسبیح بھی اس رات میں پڑھیں، اور یہ 12 رکعتیں جو بتا جا رہے ہیں یہ 12 رکعتیں خصوصی پڑھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کی 27ویں رات میں عبادت کرنے والوں کو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جو اس رات میں 12 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کر قرآن کریم کی کوئی سورہ پڑھے، اور 2 رکعت پر تشہد یعنی التحیات للہ آخر تک پڑھ کر بعد درود شریف سلام پھیرے، اور 12 رکعتیں پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے۔ یعنی 12 رکعتیں کیسے پڑھنی ہیں؟ 12 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کر قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھے، اور 2 رکعت پر تشہد، التحیات اور درود سلام وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دے، یعنی 2 رکعت کر کے 6 بار میں 12 رکعتیں پڑھنا ہے۔ پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بعد کوئی سورت، جیسی نماز پڑھتے ہیں ویسی نماز پڑھیں، اس کے بعد یہ تسبیح پڑھنا ہے 100 مرتبہ، یعنی 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ، اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، تو دنیا و آخرت کے امور کے متعلق جو چاہے دعا کرے، اور صبح میں روزہ رکھے تو یقیناً
اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا، مگر یہ کہ وہ کوئی ایسی دعا نہ کرے جو گناہ میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ ایسی دعا قبول نہ ہوگی۔ یہ تو 12 رکعتیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تھیں، اور 2 رکعت نماز نفل، تو اس طریقے سے پڑھیں 2 رکعت نفل اس رات میں یوں پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورہ مبارکہ 21 مرتبہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھیں، نماز سے فارغ ہو کر 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، یعنی دونوں رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر یہ دعا پڑھیں اللہم انی اسألک بمشاہدت اسرار المحبین وبالخلوۃ التي خصصت بها سید المرسلین حین اسریت به لیلۃ السابع والعشرین ان ترحم قلب الحزین وتجیب دعوتی یا اکرم الاکرمین۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا، جب دل مردہ ہو جائیں گے تو اس کا دل زندہ رہے گا۔ تو یہ 2 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھنا ہے، اور 4 رکعت اسی رات میں ادا کرنا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ شب معراج میں 4 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 27 مرتبہ پڑھیں، کہ ہر رکعت میں 4 رکعت والی نماز ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 27 مرتبہ پڑھیں، نماز سے فارغ ہو کر 70 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں۔ ان نوافل کے بدل اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا اور آئندہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے گا۔ درود پاک یہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بن معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ تو یہ 4 رکعت نماز کس طریقے سے پڑھنا ہے وہ بتائیے، کہ سورہ فاتحہ کے بعد 27 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور 12 رکعت یوں بھی ہے کہ ماہ رجب کی 27ویں شب کو 12 رکعت نماز 3 سلام سے پڑھے، یعنی پہلی 4 رکعت 12 رکعتیں پڑھنا ہے 3 سلام کے ساتھ، 4 کی نیت کر کے، 4 3 12۔ تو پہلی 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سورہ قدر ہے۔ سورہ قدر 3 مرتبہ پڑھے، پھر 4 رکعت مکمل کرنے کے بعد بیٹھ کر پوری توجہ کے ساتھ 70 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھے، یعنی 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا ہے، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کے بعد پوری توجہ کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ وظیفہ ہے۔ پھر اگلی 4 رکعت یعنی 4 رکعتیں ہو گئیں، اب یہ 4 رکعت یعنی 8 رکعت، پھر اگلی 4 رکعت نوافل یوں پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ نصر 3 مرتبہ پڑھے۔ سورہ نصر کون ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ پھر یہ وظیفہ پڑھیں، یعنی 4 رکعت والی نماز پہلے 4 ہو گئیں، پہلی 4 رکعت میں سورہ قدر ہے، دوسری 4 رکعتوں میں سورہ نصر ہے، پھر اس کے بعد یہ وظیفہ ہے انک قوی معین واحد دلیل بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وظیفہ پڑھیں۔ پھر اگلی 4 رکعت نوافل یوں پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے، سورہ اخلاص وہی قل هو اللہ احد۔ نوافل مکمل کرنے کے بعد بیٹھ کر 70 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھے۔ علم نشرح کون سی ہے؟ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب۔
پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے عجز و انکسار سے دعا مانگے. جو بات اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا پوری کر دے گا، کیونکہ ہر حال میں رضا الہی پر راضی رہنا ہی انسان کے لیے بہتر ہے. یہ تو 12 رکعت کس طریقے سے پڑھنے، 4 رکعت، پہلی 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ، پھر وظیفہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، پھر اگلی 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ نصر، پھر انک قوی معین واحد دلیل بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وظیفہ پڑھنا ہے. پھر اگلی 4 رکعت کی نیت کرنا ہے، اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے سورہ علم نشرہ پڑھنا ہے، پھر دعا مانگنا ہے. اس رات میں خاص وظیفے بھی ہیں. یہ تو نفل کی بات ہوئی، اس میں خاص وظیفے یہ ہیں کہ اس رات کا سب سے مقبول وظیفہ درود شریف ہے، لہذا کثرت سے درود شریف پڑھنا بھی بہت عمدہ ہے. درود شریف کی بہت بڑی فضیلت آتی ہے. اور ایک خاص وظیفہ جو منقول ہے وہ یہ ہے کہ وظیفہ زیارت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. شب معراج میں عشاء کی نماز کے بعد کسی پاک و صاف خلوت والی جگہ پر بیٹھ جائے اور اس کے بعد باوضو 11 مرتبہ درود شریف پڑھے. درود شریف کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد حروف کلام اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد اوراق الاشجار. اس درود پاک کے بعد ان آیات کو 300 مرتبہ پڑھے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. یہ آیت کریمہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد 11 مرتبہ وہی درود شریف پڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی بدولت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرما دے گا. یہ تو اس رات میں نفل نماز، وظائف، وظیفہ کرنا ہے. نفل نماز کیسے پڑھنا ہے؟ 12 رکعت، 4 رکعت، 2 رکعت، 2 رکعت کر کے 12 رکعت، 3 4 کی نیت کر کے 12 رکعت. لیکن سب میں نیت کیسے کرنا ہے؟ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شب معراج کی. یہ خالی مطلق بھی یہ اتنا کہنا بھی کافی ہے، نیت کے میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کی منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. اس طریقے سے بھی نیت کرنے سے بھی نفل کی نیت ہو جائے گی. اور اس رات میں خصوصی بات یہ ہے کہ ہم نفل نماز پڑھتے ہیں تو نفل نماز پڑھنے کا ثواب جو بتایا تو بے شک واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جو اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے زیادہ عطا فرماتا ہے. اور لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہم مایوس بھی نہیں ہیں. لیکن ان نوافل کا فائدہ ہمیں اسی وقت حاصل ہوگا جب ہمارے ذمے میں فرض نمازیں نہ ہوں. اگر ہمارے حصے میں فرض نمازیں قضا ہیں، ہم فرض نمازیں 5 وقت کی نماز نہیں ادا کر رہے ہیں، اگر اس رات میں ہم فرض نمازیں کتنی بھی زیادہ کر لیں، فرض نمازیں پوری رات عبادت کرتے رہیں، فرض نمازیں پڑھتے رہیں، تو ہمیں وہ فرض نمازیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی جب تک کہ ہمارے حصے میں، ہمارے ذمے میں جو فرض نمازیں قضا ہیں ہم ان کو ادا نہ کر لیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کو اس رات میں اگر ہمارے حصے میں قضا نمازیں جو واجب قضا نمازیں فرض ہیں چھٹی ہوئی ہیں، پہلے ہم اس رات میں ان قضا نمازوں کو ادا کریں. اس رات میں ہم جتنی جو ہمارے ذمے میں قضا نمازیں ہیں ان کو ادا کریں گے، ان کو پڑھنے میں جتنا زیادہ ثواب ملے گا، نوافل پڑھنے میں اتنا ثواب نہیں ملنے والا. کیونکہ جب تک قرض ادا نہیں کرو گے تو ہدیے تحفے کتنے ہی دیتے رہو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نفل نماز ایک ہدیہ ہے، تحفہ ہے، اور قرض ہم پر وہ ہے جو ہمارے ذمے میں قضا نمازیں ہیں. تو عزیزان ملت اسلامیہ،
اس نماز میں خصوصی توجہ میں اس بات پر دلانا چاہتا ہوں کہ اس رات میں جس رات میں ہم جاگ کر عبادت کریں گے، نفل نمازیں پڑھیں گے، ان نفل نمازوں کی جگہ کاش اگر ہم ان نمازوں کو ادا کر لیتے کہ جو ہمارے ذمے میں قضا ہیں، جو ہم سے چھوٹ چکی ہیں، نمازوں نے ہم کو چھوڑ دیا ہے، ان نمازوں کو ہم پہلے ادا کریں تاکہ یہ نوافل ہم کو فائدہ دیں۔ 1000 رکعتیں ہم اس رات میں نفل پڑھ لیں، کوئی فائدہ دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ وہ قضا نمازیں جو ہم پر فرض ہیں ان نمازوں کو ہم ادا نہ کر لیں۔ دوستو، اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے تمام عزیز و اقارب ملنے والوں کو اس کے بارے میں بتائیں کہ آج رات یعنی شب معراج کی رات میں ہم نفل نمازیں نہ پڑھ کر جو ہمارے حصے میں قضا نمازیں ہیں ان نمازوں کو ادا کریں، تو انشاءاللہ رب العزت اپنے فضل سے تم کو اس سے کہیں زیادہ ثواب عطا فرمائے گا جو نفل نماز پڑھنے پر تم کو ثواب ملنے والا ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں 27ویں شب یعنی شب معراج میں کیسی عبادت کرنی ہے یہ معلوم ہوا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ہمارے چینل کو آگے تک پہنچائیں۔ یہ نیک ہے، اس میں آپ کو ایجوکیشن یعنی اسلام کے تعلق سے معلومات حاصل ہوتی ہے، یعنی انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ کو معلومات دیتی جاتی رہے گی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔